بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم تفلحون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ وقال فی روایت الدعاء حصن المؤمن وقال فی روایت من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ويرزقه من حیث لا يحتسب او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیو، آج ہماری یہ آخری مجلس ہے۔ ہمارے عزیز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کہانی اشعار کی شکل میں بڑے خوبصورت انداز میں سنا رہے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کا عشق عطا فرمائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر فدا ہونے کا جذبہ اور فنا ہونے کا جذبہ ہم میں، ہمارے بچوں میں، ہماری بچیوں میں، ہماری نسلوں میں، ہماری فیملی میں عطا فرمائے۔ اس لیے کہ شیطانی طاقتوں کو سب سے زیادہ جو ڈر لگتا ہے وہ سنت سے ڈر لگتا ہے۔ سنت سے بڑھ کر کوئی کوڑا نہیں ہے شیطانی اور طاغوتی نظام کے لیے۔ سنت کی طاقت بڑی زبردست ہے۔ یہ جتنی بھی رونق ابھی نظر آ رہی ہے مسجدوں میں، ہر جگہ پر مسجدوں میں قرآن پاک کی شکل میں، علماء کی شکل میں، حفاظ کی شکل میں، فرمایا سنت چہرے کی شکل میں، یہ سب قربانی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں پہلا واقعہ نقل کیا ہے میرے اور آپ کے لاڈلے نبی کی عظیم قربانی کا طائف کے تعلق سے، دل ہلا دینے والا واقعہ۔ لیکن ذرا اسی واقعے کی تکمیل کرتے ہوئے میں یہ عرض کروں کہ دراصل میرے اور آپ کے لاڈلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آئے، بہت حالات آئے، حالات کا پہاڑ توڑا گیا، آپ روئے اور اللہ کی طرف سے آپ کو رلایا گیا، دل چھلنی چھلنی ہو گیا۔ صلاۃ و سلام ہو آپ کی قبر اطہر پر۔ ہمارے آقا ہیں، ہمارے محسن ہیں، ہمیں صحیح راہ دکھانے والے ہیں۔ قرآن پاک ان کے طفیل میں ملا ہے، تہجد کی نماز ان کے طفیل میں ملی ہے، انسانیت کا طریقہ حضور کے طفیل میں ملا ہے۔ مسلمان تو ایک معمولی محسن کو کبھی نہیں بھلا کرتا۔ ہمارے اکابرین کا یہ حال تھا کہ اگر سفر میں، ٹرین میں، اگر چالو سفر میں کسی نے ایک گلاس پانی بھی پلا دیا ہے تو اس محسن کے احسان کو بھولے بغیر تہجد کے موقع پر جب اٹھا کرتے تھے تو ہمارے جس بھائی نے گلاس پانی پلایا ہے اس کا نام لے کر تہجد میں دعا کرتے تھے، اے اللہ ایک صاحب نے ہمیں ٹرین میں پانی پلایا تھا، ہمارا کلیجہ ٹھنڈا کیا تھا، دین اسلام دے کر آپ اس کے کلیجے کو ٹھنڈا کیجئے اور جنت کے باغوں میں اس کو داخل کرنے کے فیصلے فرما دیجئے۔ مسلمان کا ضمیر تو یہ ہوتا ہے، تو جس لاڈلے نبی نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو ہم ایسے نبی کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ آج جمعہ کی رات ہے، 29ویں رات بھی ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ توبہ کے کلمات
کلمات کہلوائے جائے۔ بیت کے کلمات نہیں کہہ رہا ہوں، توبہ کے کلمات، روزانہ توبہ کے کلمات کہنے چاہیے۔ بہت ممکن ہے کہ توبہ کا کوئی کلمہ کسی بندے مومن کے دل پر لگے اور ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کا رخ بدل جائے۔ انشاءاللہ مجلس کے آخر میں وہ کہیں گے، لیکن یہ بات یہ عرض کرنا ہے کہ یہ سب جتنا بھی جمال اور جتنا بھی رونق مسجدوں میں نظر آتی ہے، یہ سب قربانی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ پر حالات آئے اور بہت حالات آئے۔ ایک مرتبہ تو آپ نے فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا ہے اور جتنا مجھے تکلیف دی گئی ہے اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، اتنا کسی نبی کو تکلیف نہیں دی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پچھلے انبیاءوں کو تو آرے سے چرا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آرے سے تو نہیں چرا گیا، پھر آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ حقیقت خدا پاک کی قسم وہ میرے اور آپ کے لاڈلے نبی کا ہم سے تعلق کی بات ہے۔ فرمایا تعلق کی بات میں آپ نے یہ فرمایا، ایک آدمی کو راستہ چلنے والے لوگ بڑی بڑی گالیاں بولے، فرمایا کہ اگر وہ تلواروں کے جھٹکے مارے یا ایک کہ مان لو کہ دور سے اگر پتھر مارے، لیکن باپ کو اتنا برا نہیں لگتا۔ اگر گھر میں پلنے والا بچہ، جس بچے کے ساتھ باپ کا گہرا رابطہ ہے، وہ بچہ اگر تھوڑا سا منہ بگاڑ کر بھی بات کرے تو باپ کا دل بھاری ہو جاتا ہے۔ میرے نادان، میں نے تجھ کو کتنی محبت سے پالا ہے، راستہ چلنے والے پتھر مارے مجھے بھاری نہیں لگے گا، لیکن تو میرے گھر میں پل کر میری طرف صحیح توجہ نہیں کرتا، تیرے باپ کا دل بہت دکھا ہے۔ فرمایا یہ بات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو اپنے امت کے ایک ایک فرد سے اتنا تعلق تھا۔ فرمایا آپ کے امت کے لوگوں نے جب آپ کو مارا، آپ کو ستایا، چاہے آرے سے نہ چرا گیا ہو، لیکن آپ کو اپنے امت کے ایک ایک فرد سے ایسا گہرا رابطہ ہے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے، بیٹا تیری ترچھی نگاہ سے بھی میرا دل چیرا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امت نے اگر تھوڑی سی بے توجہی کی ہے یا تھوڑا سا آپ کو ستایا ہے، آپ کو آرے سے چیرنے سے بھی زیادہ بھاری لگا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو آپ کی قبر اطہر پر، اور اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا سچا عاشق موت سے پہلے بنائے، جیسے ہمارے اکابرین کو عشق نصیب تھا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب فرماتے تھے میرے والد کی تربیت نہ ہوتی تو زکریا کہا ہوتا، شاید ہی کوئی رات ایسی ہو جس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نہ ہوتی ہو۔ عشق ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے بھی یہ مواقع انسان کو دیے جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کا جب انتقال ہو گیا، مکۃ المکرمہ میں آپ کام کرتے تھے، پروانگی آپ کو ملی ہوئی تھی ابو طالب کے ذریعے سے۔ مکۃ المکرمہ میں دار الندوہ تھا، ان کی شورا تھی، ان جو شورا میں سے اگر کسی کو پروانگی دے وہی کام کر سکتا ہے۔ اور شورا والوں نے اس میں سے ابو طالب بھی ممبر تھے، متیم بن عدی بھی تھے، ابو لہب بھی ممبر تھا، امیہ ابن خلف بھی ممبر تھا، کوئی بھی ایک شورا کے ممبر کی پروانگی ہونی چاہیے۔ ابو طالب جب دنیا سے روانہ ہو گئے، آپ کی پروانگی ختم ہو گئی۔ مکۃ المکرمہ میں کام کرے تو کیسے کرے، اب آپ کو اجازت نہیں مل رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نڈھال ہو گئے تو آپ کے دل میں آیا میں طائف جاؤں، طائف والے وہ شاید میری بات کو سنیں گے، ان کی رشتہ داری مکہ والوں سے ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ میری بات کو قبول کریں گے۔ آپ علیہ السلام بڑی امید لے کر کے طائف گئے ہیں، لیکن طائف والوں نے آپ کے ساتھ وہ رویہ کیا جو فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا ہے۔ خون کے آنسو بہانے والا واقعہ، دل کی گہرائیوں سے پڑھے تو آدمی کا دل چھلنی ہو جائے۔ ان تین آدمیوں نے جن کو سردار مانا جاتا تھا کیسی بے توجہی سے بات کی ہے، اور اتنا ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے اوباش بچوں کو آپ کے پیچھے بھگایا، آپ علیہ الصلوۃ آپ کے پیچھے دوڑایا، ان بچوں نے آپ کو پتھر مارا ہے، 3 میل تک آپ کو دوڑایا ہے، خون ہو گئے اور آپ کا بدن کپڑا خون میں لت پت ہو گیا۔
ایسا آپ کو ستایا ہے کہ ایک دشمن زمانہ ایک شخص تھا، اس کو بھی رحم آ گیا، اتنا ستایا، انگور کا خوشہ لا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسباب کی دنیا میں ٹوٹ چکے ہیں، ابو طالب کا سہارا تھا، چلے گئے، اپنی پہلی زوجہ ہماری پاک ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے آپ کو بہت سپورٹ دیا تھا، وہ بھی دنیا سے روانہ ہو گئی۔ بدن بھی چھلنی ہے، دل بھی چھلنی ہے، آپ دل کے ٹوٹے ہوئے ہیں، بالکل اسباب کی دنیا میں ٹوٹے ہوئے، نڈال ہوتے ہوئے مکۃ المکرمہ میں آتے ہیں۔ وہاں ایک صدر گیٹ تھا جہاں سے انٹری ہوتی تھی، آپ علیہ السلام وہاں صدر گیٹ پر اس طریقے سے دو ہاتھ رکھ کر بالکل اسباب کی دنیا میں ٹوٹے ہوئے نڈال حالت میں آسمان کی طرف دیکھ کر بڑے بڑے آنسو گرا رہے ہیں۔ فرمایا اور پورا کپڑا اور بدن خون میں لطمت ہے۔ اتنے میں شورا کے منبروں میں سے ایک منبر متیم بن عدی وہاں سے گزرتا ہے۔ جب اس کی نظر پڑی کہ محمد کس حالت میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا اے محمد، آپ اتنی عزت والے اور یہ پوزیشن، آپ کا کپڑا خون خون، جوتیاں خون میں لطمت۔ فرمایا یہ بات جب کہی، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھ رہے تھے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، روتے جاتے تھے۔ متیم بن عدی نے کہا تو آپ نے فرمایا بھائی متیم کیا کہوں، ابو طالب کے مرنے کے بعد پروانگی ختم ہو گئی ہے، مکہ والوں نے کام کی اجازت نہیں دی، بڑی امید لے کر کے میں طائف گیا تھا اور طائف والوں نے میری یہ گت بنائی ہے جو آپ دیکھ رہے ہو، میرا بدن خون میں لطمت ہے۔ متیم بن عدی کو فوراً رحم آیا، فرمایا محمد ٹھہرو میں آتا ہوں، وقت کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، لیکن اللہ نے دل میں نرمی ڈالی، یہ ہے اللہ کا نظام۔ متیم گھر آتا ہے، اپنے بچوں کو کہا بیٹا جلدی چلو، ہاں اپنے ساتھ سواریاں لے لو، ہتھیار لے لو، اور بہت سارے لڑکے تھے۔ متیم بن عدی اپنے بچوں کو لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کو بیچ میں رکھا، پھر فرمایا اے محمد سن لو، ابو طالب کے مرنے سے آپ یتیم نہیں ہوئے، متیم بن عدی موجود ہیں۔ فرمایا میں تمہارے لیے معاون ہوں، کون مائی کا لال ہے جو تمہیں ہاتھ لگائے، اور ابھی میرے ساتھ حرم چلو۔ متیم بن عدی اپنے بچوں کے بیچ میں میرے اور آپ کے لاڈلے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حرم میں لے کر کے آتے ہیں اور فرمایا اعلان کیا اے لوگوں یہ مت سمجھنا کہ ابو طالب مر چکا ہے، ابو طالب مرا ہے، متیم تو موجود ہے۔ فرمایا میری حیاتی میں اور میرے جیتے جی مجال ہے کسی نے محمد کو ہاتھ لگایا ہے اور کسی نے محمد کو چھیڑا ہے۔ فرمایا یہ حالات تھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو نبی امت کے غم میں رویا ہو، جس نبی نے امت کے غم میں اپنے بچیوں کے اوپر حالات کو برداشت کیا ہو۔ فرمایا ہمارے صحیح عشق کا تقاضا یہ ہے عید کا چاند طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر غریب، ہر مالدار یہ طے کرے زندگی کی کئی گلیاں دیکھ لی لیکن کوئی گلی ایسی بھی دیکھ لے جو سنت رسول والی ہو، اللہ کے رسول کے سنتوں پر چلنے والی ہو۔ ہم بھی سنتوں کے اندر میں اپنے آپ کو تربتر کر دیں، اپنے بچوں کو بھی تربتر کر دیں، دسترخوان پر، بستر میں، اٹھنے کے موقع پر، سونے کے موقع پر۔ فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شارٹ جملے میں کہہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ خطبہ دے رہے تھے، میرے امتیوں مجھے پتا ہے آپ کے سامنے صرف 1.25 لاکھ کا ٹولہ نہیں تھا، خدا پاک کی قسم میرا اور آپ کا منظر بھی آپ کے سامنے تھا۔ حدیث میں آتا ہے تا صبح قیامت آنے والا منظر اللہ پاک نے حضرت کے سامنے کر دیا تھا، دجال کا فتنہ آپ کے سامنے تھا، میری امت بڑے نازک حالات سے گزرے گی اور چاروں طرف سے شیطانوں کے حملے ہوں گے، کبھی مال پر حملے، کبھی اولاد کے اوپر حملے، کبھی مختلف قسم کے حملے۔ فرمایا میری امت کی حفاظت 2 چیزوں میں ہے، آپ نے فرمایا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوط پکڑ لینا۔ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں لیکن 2 چیزوں کو مضبوط پکڑنا، کتاب اللہ و سنتی۔ آپ نے فرمایا تم کبھی نہیں بھٹک سکتے اگر تم نے ان 2 چیزوں کو اپنایا۔ میرے بھائیوں آج ہم سب کو اس پر آنے کی ضرورت ہے، یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، بلکہ جہاں کہیں بھی جاؤ، جس کو بھی پوچھو، گھر میں کہیں نہ کہیں سے حالات ہے،
ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم کمزور ہیں لیکن ہماری پیٹھ مضبوط ہے. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہمارا اللہ کمزور نہیں ہے, مرنے والا نہیں ہے. وہ کئی ہاتھ اونچا نہیں کرتا بلکہ وہ بیچارے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے, لاچار کو جنگل میں منگل بنا دیتا ہے. فرمایا صرف سچے دل سے توبہ کر کے اور صحیح معنی میں معافی مانگ کر کے صرف اپنے آنکھوں میں سے آنسو بہا لیں, پچھلے ساری زندگی کو معاف کر دے گا. باپ تو اپنے بچے کو پچھلی زندگی پر کبھی تانا بھی دے سکتا ہے, ہمارا اللہ کبھی تانا نہیں دے سکتا. ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوان آ رہا ہے. اس جوان نے حضرت عمر کو کہا, عمر مجھے نبی جی کی خدمت میں جانا ہے, میرا ایک مسئلہ رکھنا ہے لیکن مجھے شرم آتی ہے, ڈر لگ رہا ہے. تم نبی جی کو کہو, اگر نبی جی کہیں تو میں نبی جی کی خدمت میں جا کر کے مسئلہ پیش کروں. آپ علیہ السلام کو حضرت عمر نے یہ بات سنائی. آپ نے عمر کو کہا بلاؤ میرے پاس. جب وہ صاحب گھبرائے آئے, فرمایا یا رسول اللہ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی لیکن یہاں نہ کہوں تو کہاں کہوں, حضرت مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا بیٹا کیا گناہ ہوا؟ حضرت میں کفن چور ہوں, میں لوگوں کے مرنے کے بعد جب دفن کیا جاتا ہے تو میں ان کے کفن کو چراتا ہوں اور بازار میں بیچ کر اپنا گزران کرتا ہوں. ابھی نزدیک میں ایک انصاری خوبصورت لڑکی کا انتقال ہو گیا, تازہ اس کو قبر میں دفن کیا گیا تھا. فوراً میں وہاں کھودنے کے لیے گیا کفن نکالنے کے لیے. جب اس لاش کو نکالا تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر یا رسول اللہ مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں نے کالا منہ کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لال پلے ہو گئے, آنکھ غصے ہو گئے. آپ نے فرمایا یہاں سے نکل جاؤ, اتنا بڑا پاپ کر دیا, یہاں سے نکلے. ان کو احساس ہوا کہ مجھ سے بڑا گناہ ہوا ہے. یہ پہاڑ میں گئے اور پہاڑ میں جا کر کے روئے اور بہت روئے. روتے روتے کہا میرے ربا میری بھول ہو گئی, آئندہ کبھی نہیں کروں گا. یہاں رونا اللہ کو پسند آیا. یا حضرت جبرائیل آسمان سے آتے ہیں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فرمایا جبرائیل نے اللہ پاک نے آپ کو سلام کہا ہے. نبی جی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے نبی وہ بندہ میرا ہے آپ کا نہیں ہے, میرا بندہ ہے آپ کا نہیں ہے. وہ رویا ہے اور بہت رویا ہے, میں نے معاف کر لیا ہے, تم بھی اس کو اپنے پاس بلا لو. اتنا بڑا ظاہر میں گناہ کرنے والے ایک صاحب پہاڑ میں جا کر کے روئے ہیں. رونا اللہ کو پسند آیا. اللہ پاک نے جبرائیل کے ذریعے سے معافی کا فیصلہ کیا. میرے بھائیوں کسی مرحلے میں ہم نا امید نہ ہو. فرمایا ہمارے اللہ کا دربار بہت بڑا ہے. اللہم رحمتک اوسع من ذنوبی. جی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے. ہمارے گناہوں کا کوئی کنارہ ہے لیکن اللہ کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. آج مجھے چونکہ آخری مجلس ہے تو اب تک جو باتیں ہوئی اس کا کچھ خلاصہ اور آگے کے تعلق سے کچھ باتیں کشکول کی شکل میں مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. چونکہ گھروں میں حالات ہیں تو کچھ نہ کچھ نسخہ لے کر کے لوگ یہاں سے جائے اور بہت ممکن ہے کہ مفید ہو. اور جب آدمی استقامت کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے نتیجے میں گھر کے حالات کو دور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میرے بندو اللہ سے معافی مانگو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اللہ کی 3 صفتیں غفور کے تعلق سے بیان کی گئی ہے. کبھی تو کہا غافر مغفرت کرنے والا. ہلکے گناہ کیے ہیں خاطئون ہو تو اللہ فرماتے میں غافرون ہوں. اور اگر تمہارے گناہ بڑھ گئے اور اگر مان لو کہ تم خطاؤن ہو بہت زیادہ گناہ کرنے والے تو میں اس کے وزن پر غفارون ہوں, اسی کے وزن پر معافی کرنے والا. اور اگر تم بہت آگے نکل گئے ہو اور ذنوب ہو یعنی بہت پاپی ہو گئے ہو تو اللہ فرماتے ہیں نا امید مت ہونا, میں غفور ہوں, بہت مبالغہ سے گا ہے, میں معاف کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معافی مانگو میں تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا, تمہارے بند دروازوں کو کھولوں گا. جتنی بندشیں ہیں, مال کی بندش ہے, اولاد کی بندش ہے, دل کی بندش ہے, دماغ کی بندش ہے, کاروبار کی بندش ہے, ساری بندشوں کو توڑوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نسخہ اتارا ہے استغفار کی شکل میں. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اپنے رب سے معافی مانگو, وہ بہت معاف کرنے والا ہے.
بہت سارے واقعات ہیں۔ حدیث پاک کی روشنی میں ایک واقعہ بڑا زبردست ہے، دل ہلانے والا۔ ہم مصلی پر بیٹھ کر استغفار کریں گے، مصلی پر بیٹھ کر معافی مانگتے رہیں گے، اللہ آٹومیٹک ہمارے لیے غیبی نظام حرکت میں لائے گا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل، ان پر بڑے حالات آئے، زبردست قرآن کے تعلق سے ان کو کوڑے مارے گئے۔ فرمایا ایک مرتبہ دل میں آیا کہ لاؤ میں اس ملک میں جاؤں، چنانچہ وہ سوار ہوتے ہوئے جنگلوں کو پار کرتے ہوئے سفر کر رہے ہیں۔ بہت بڑا جنگل آیا، دل میں آیا کہ تھک چکا ہوں، اب جو بستی آئے گی اس کی مسجد میں آرام کروں گا۔ جنگل پار کر کے جب بستی آئی، مسجد میں آرام کرنے لگے تو مؤذن صاحب نے کہا یہاں مسافر کے ٹھہرنے کی اجازت نہیں، تم یہاں سے نکل جاؤ، اجازت نہیں ہے۔ فرمایا بھائی میں تھکا ہارا ہوں، مجھے آرام کرنے دو، تھوڑی دیر لیٹوں گا۔ کہا یا مسافروں کے ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مؤذن نے اجازت نہیں دی۔ اتنے میں سامنے روٹی پکانے والے کی دکان تھی، وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک نورانی چہرہ ہے، اس کو ٹھہرنے نہیں دیا جا رہا۔ دوڑا دوڑا آیا، کہا حضرت میرے یہاں ٹھہرو، میرے یہاں آپ کو آرام کرنا ہے۔ بیٹا ٹھیک ہے، تھکے ہارے تھے۔ حضرت نے نہیں بتایا کہ میں امام احمد ہوں، امام احمد کا تذکرہ اور ڈنکا بجتا تھا۔ وہ روٹی پکانے کے والے کے وہاں امام احمد ابن حنبل گئے تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت بعد میں آرام کرو، میں تمہارے لیے روٹی پکا لوں، کھانا کھا لو، اس کے بعد تم آرام کرو گے۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ وہ روٹی پکانے لگے تو زبان سے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا بیٹا تو پڑھتا ہی رہتا ہے۔ حضرت میں گنہگار آدمی ہوں، میں نے میرے اللہ کو بہت ناراض کیا ہے، سب گنہگار ہیں۔ فرمایا میں معافی مانگتا رہتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ امام احمد ابن حنبل تو اللہ کے ولی تھے، محدث تھے، کہ اللہ پاک کو خواب میں دیکھا تھا، کئی مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تھی، دل دھلا دھلا تھا، بالکل منجا ہوا تھا۔ حضرت نے فرمایا بیٹا اس کا مطلب یہ ہے تیرے سب کام اللہ نے بنا دیے ہوں گے، سب رکاوٹیں دور کر دی ہوگی استغفار کی کثرت سے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ حضرت کیا بتاؤں، استغفار کی کثرت کے نتیجے میں اللہ پاک نے میرے سب کام بنا دیے، جتنی رکاوٹیں تھی سب دور ہو گئی۔ ہاں، اور زمین پر بیٹھے ہوئے عرش کا مزہ محسوس کرتا ہوں۔ الحمدللہ ایک کمی البتہ باقی ہے، لیکن میرا کام استغفار کرنا، اللہ پاک کا کام اپنی غیبی نظام سے اس کام کا بنانا۔ میں تو بیٹھے بیٹھے استغفار کروں گا۔ فرمایا بیٹا کون سا کام ہے؟ حضرت میں نے سنا ہے امام احمد نام کے ایک اللہ کے ولی ہے، قرآن کے تعلق سے ان پر بڑے حالات آئے ہیں، میری ناپاک آنکھیں ان کی زیارت کو ترستی ہے، لیکن میرا کام وہ بہت دور رہتے ہیں، میرے پاس جانے کی طاقت نہیں ہے۔ میرا کام مصلی پکڑ کر استغفار کرنا، میرے اللہ کا کام اپنی طاقت سے استغفار کی برکت سے یا تو امام احمد کو اللہ میرے قدموں میں لائیں گے یا مجھے امام احمد کے قدموں میں پہنچائیں گے۔ امام احمد نے رونا شروع کیا اور روتے روتے کہا بیٹا تیرے استغفار کی کثرت نے احمد کو تیرے قدموں میں آنے پر مجبور کر دیا۔ میرے بھائیوں، بچہ نافرمان ہے استغفار میں لگو، بیوی کا معاملہ ٹیڑھا ہے استغفار میں لگو، اور صرف 3 فٹ کھودا اور پانی نہیں نکلا، بے صبری نہ کریں۔ ہمارے جلد بازی کی شکایت ہمارا اللہ کر رہا ہے۔ خلق الانسان عجولا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ کبھی کبھی 10 سال کے بعد، کبھی 15 سال کے بعد اللہ رزلٹ دیتے ہیں، بہت اچھا رزلٹ دیتے ہیں۔ احمد آباد میں ایک صاحب ہے، فرمایا مولانا ہم یہ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں لیکن حالات سدھرتے نہیں۔ ہم نے کہا صبر کرو، جلدی مت کرو، پڑھتے رہو، وقت آئے گا۔ چنانچہ ایک موقع ایسا آیا، باپ فون کر رہا ہے، فرمایا ان کے گھر والے فون ملا رہے ہیں، بچی فون کر رہی ہے خوشی کے مارے، مولانا آج گھر میں 3 لوگوں نے حضرت کو خواب میں دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے رسول نے تسلی دی گھبرانا نہیں ہے۔ الحمدللہ اس گھر کے حالات بدل گئے۔ میرے بھائیوں، جلد بازی کے نتیجے میں آدمی ادھر ادھر چکر لگاتا ہے، ہمیں کہیں چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک
ایک ہی در ہے، مضبوط در ہے، اور وہ اللہ کا در ہے۔ فرمایا وہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ استغفار کے تعلق سے ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ نبیوں کو اللہ تھوڑی غلطی پر پکڑ کرتے ہیں۔ نینوا بستی میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں انہوں نے کہا کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن 3 دن ہونے سے پہلے اللہ کی طرف سے نہیں کہا گیا تھا، اور یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے۔ نبیوں کی تھوڑی غلطی پر بھی اللہ پکڑتے ہیں۔ ساتھ میں بیوی ہے، 2 بچے ہیں، چھوٹا لڑکا ہے، بڑا لڑکا ہے، پوری فیملی کو لے کر یونس علیہ السلام نکل گئے۔ عذاب آئے گا، چلو یہاں سے نکل جائے، لیکن اللہ کو ادا پسند نہیں آئی۔ یونس میرے کہے بغیر کیوں گئے؟ اب پکڑ آتی ہے، پکڑ غلطیوں کی بنیاد پر آتی ہے۔ اب سامنے ایک ندی پار کر کے جانا تھا، پوری فیملی ہے۔ یونس علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے کو کہا، بیٹا لکڑی کا تختہ ہے، بیٹھ جا میرے ساتھ تاکہ تجھ کو میں ندی کے پار اتر آؤں۔ اپنے چھوٹے لڑکے کو لیا، ندی میں سفر کرنے لگے، بیچ میں گئے، ایک مچھلی آئی، یونس علیہ السلام کے بیٹے کو نگل گئی۔ یونس علیہ السلام نے دیکھا میرا لال چلا گیا، اور فرمایا میرا لال ڈوب گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام رو رہے ہیں، واپس آئے، اپنی بیوی کو کہا کہ بچہ تو چلا گیا، بیوی رو رہی ہے، بڑا بیٹا رو رہا ہے۔ یونس علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے کو کہا ایسا کرو اب تم کو چھوڑ دوں۔ بڑے بیٹے کو تختے پر بٹھایا، ادھر چھوڑنے کے لیے ندی کے کنارے آئے، باہر اترے، ایک شیر آیا اور یونس علیہ السلام کے بڑے بیٹے کو اٹھا کر بھاگا۔ حضرت یونس علیہ السلام پیچھے پیچھے دوڑے بچے کو چھڑانے کے لیے، لیکن شیر چلا گیا، یونس علیہ السلام کا بڑا بچہ بھی چلا گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے پکڑ آ رہی ہے۔ یونس علیہ السلام نڈھال ہو چکے، چھوٹا بچہ چلا گیا، بڑا بچہ چلا گیا۔ بیوی کو میسج دینے آ رہے ہیں، یہاں ندی کے کنارے آئے، بیوی بھی غائب ہے، نہ معلوم کہاں چلی گئی۔ یونس علیہ السلام اکیلے رہ گئے، پوری فیملی لٹ گئی، پورا گھرانہ ویران ہو گیا۔ اب یونس علیہ السلام نڈھال ہے، تھکے مارے ہیں، بالکل بیچارگی کی حالت میں ہے۔ اتنے میں حضرت یونس نے سوچا کہ یہ ندی میں کوئی اچھی کشتی آئے، بیٹھ کر کے جاؤ، اب تختے پر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایک کشتی آئی، فرمایا بھائی مجھے لے لو، نورانی چہرہ تھا۔ یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھے، بیچ کشتی سمندر کے یا ندی کے بیچ میں گئی، کشتی ہچکولے کھانے لگی، اب ڈوبے تب ڈوبے کا منظر تھا، ابھی کشتی ڈوب جائے گی۔ چلانے والے نے کہا مانو نہ مانو، اس میں کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ اس زمانے میں کشتی چلانے والے وہ بھی اللہ کے ولی ہوتے تھے، سمجھ گئے اس میں کوئی غلام آقا کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ تمام حضرت تھوڑی مل کر گئے، باہر جگہ نہیں ہے، تمام حضرت بہت سارے کھڑے ہیں باہر، جگہ نہیں۔ بھائی تھوڑے آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ ماشاء اللہ، آگے آ جاؤ۔ اذا قیل تفسحوا، جب کہا جائے مجلس میں جگہ کرو تو جگہ کرو، یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ یونس علیہ السلام نے دیکھا یہ پورا کا پورا گھرانہ لوٹ چکا۔ وہ کشتی چلانے والے نے کہا مانو نہ مانو اس میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے۔ یونس علیہ السلام نے کہا بھائی میری غلطی ہوئی ہے، لیکن یونس علیہ السلام سمجھے غلام سے مراد اللہ کا غلام، اور آقا کس سے مراد اللہ پاک، میں اللہ کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، اس لیے حالات ہے، کشتی ڈوبے گی، سب ڈوب جائیں گے۔ یونس علیہ السلام نے کہا بھائی مجھے دریا میں ڈال دو، میں اکیلا ہی مر جاؤ، دوسرے تو بچ جائے، تمہارا چہرہ نورانی ہے، تم آقا کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے۔ لیکن یونس سمجھ رہے تھے کہ غلطی میری ہے۔ پھر کشتی ٹھیک ہو گئی، تھوڑے آگے چلے، پھر ایسا ہی معاملہ پیش آیا، پھر اللہ نے اعلان کیا بھائی صحیح بات یہ ہے کوئی غلام آقا کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ یونس علیہ السلام نے کہا بھائی غلطی میری ہے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، زائد کپڑے اتار دیے گئے، یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالا جا رہا ہے۔ جب دریا میں گئے ایک مچھلی
مچھلی نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں لے لیا. اللہ پاک نے فرمایا اللہ تاکلی، کھانا نہیں ہے، صرف اپنے پیٹ میں رکھو. صاحب تفسیر مظہری نے اسے نقل کیا ہے، کہا کہ کھانے کی اجازت نہیں ہے، اپنے پاس رکھو جب تک میں کہوں. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، پورا گھرانہ ویران ہو گیا. وہ بھی مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لیکن وہاں مچھلی ادھر جاتی ہے ادھر جاتی ہے، سمندر کی گہرائی میں گئی. اندر سے آواز آئی کنکریوں میں سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام کو یہ وظیفہ زبان پر چڑھ گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ جب کسی کو بچانا چاہتے ہیں اچھی مجلسوں میں لے جا کر کوئی ایسا وظیفہ دلوا دیتے ہیں تاکہ وہ بھی نکل جائے اور اس کی فیملی بھی نکل جائے. یونس علیہ السلام نے جب کثرت سے پڑھنا شروع کیا، اللہ پاک نے مچھلی کو کہا اتنا بڑا نسخہ لے لیا ہے میرے یونس نے، اب پیٹ میں نہیں رکھ سکتے، ان کو باہر اتارو، باہر نکالو. حضرت یونس کو مچھلی سمندر کے باہر لائی اور اللہ نے پہلے سے کدو کا بیل، دودھی کا ویلا اللہ نے اگا دیا تھا. حضرت یونس علیہ السلام بدن کے بال گر چکے ہیں، گرم جگہ پر سے آئے تھے، سوئے سوئے کدو کھاتے ہیں. جنگل کی ہرنی کو اللہ نے کہا کہ جاؤ تم میرے یونس کو دودھ پلاؤ. حضرت یونس سوئے سوئے دودھ پیتے ہیں اور وہی وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بیماری میں بستر پر پڑے ہیں تو بھی پڑھتے رہو، بڑی تیزی سے طاقت آئے گی. فرمایا دوائیوں میں نہیں ہے، وہ تو اسباب کے درجے میں ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہاں تک دوائیاں بھی اثر نہیں کیا کرتی. یونس علیہ السلام نے دیکھ لیا وظیفے کی طاقت بہت بڑی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بڑی تیزی سے بدن میں طاقت آئی، اب کھڑے ہوئے تو اب جا رہے ہیں، اب یہ وظیفہ پڑھتے جا رہے ہیں. جو ملا وظیفے کی برکت سے ملا، جو ملا وظیفے کی برکت سے ملا، پڑھتے جا رہے ہیں. سامنے ایک اونٹ جا رہا ہے، اونٹ چلانے والا ہے اور ان کے پیچھے حضرت یونس کا چھوٹا بچہ جس کو مچھلی نے کھا لیا تھا وہ پیچھے بیٹھا ہے. حضرت یونس دوڑے، بیٹا تو کہاں جا رہا ہے؟ تو بیٹے کی نظر پڑی، میرے ابا آ رہے ہیں. فرمایا یونس علیہ السلام نے بیٹا آ جا. بچہ ملا، حضرت یونس اپنے بیٹے کے گلے مل کر کے روئے، بیٹا تیری کیا کہانی ہے؟ تو مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا تھا. کہا اونٹ چلانے والے نے کہا میں مچھیرا ہوں، میں مچھلیوں کو نکالتا ہوں. جب جال ڈالا اور جال میں بہت بڑی مچھلی آئی تو میں نے مچھلی میں سے دیکھا تو یہ آپ کے صاحبزادے نکلے، صحیح سالم تھے. غیب سے آواز آئی کوئی آنچ نہ آئے، ہمارا بندہ یونس وقت پر آئے گا، یہ بچہ ان کے حوالے کر دینا. حضرت یونس سمجھ گئے وظیفہ پڑھتا ہوں. چھوٹا بچہ مل گیا، پھر پڑھنا شروع کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جا رہے ہیں، اتنے میں دیکھا بکریوں کو کوئی چرا رہا ہے. قریب میں جا کر کے دیکھا حضرت کا بڑا لڑکا تھا. حضرت یونس نے کہا بیٹا تجھے تو شیر کھا لیا تھا، بیٹا تو یہاں کیسے؟ ابا میری کہانی عجیب ہے، یہ بکریاں جن کی ہے، چلو ان کے پاس چلے. ان کے پاس لے کر کے حضرت یونس کو بڑا بیٹا گیا تو چرواہے نے کہا میں بکریاں چرا رہا تھا، اتنے میں شیر آیا اور تمہارے لڑکے کو میرے پاس رکھا. اور آواز آئی گیٹ سے بچے کو آنچ نہ آئے، اب ان کے ابا آئیں گے، عزت کے ساتھ ان کے حوالے کر دینا. حضرت یونس رو رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وظیفے کی برکت سے بڑا بیٹا مل گیا، وظیفہ پڑھتے رہے. اب بیوی کہاں ہے؟ چھوٹا بچہ مل گیا، بڑا بچہ مل گیا. جا رہے ہیں، اتنے میں ایک صاحب ملے. کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں تو نینوا جانے کا ارادہ کرتا ہوں. فرمایا یہاں ایک بادشاہ ہے، ان کے پاس ایک عورت ہے، وہ بادشاہ چاہتا ہے کہ اس عورت کو یونس تک پہنچا دو. تب پتہ چلا کہ میری بیوی یہاں کہیں ہے. فرمایا کیا ماجرا ہے؟ تب پتہ چلا کہ بادشاہ ظالم لے کر کے گیا تھا اور اس ظالم بادشاہ نے حضرت یونس کی بیوی پر غلط ہاتھ لگانے کا ارادہ کیا تو بدن کو لقوہ لگ گیا. سمجھ گیا مانو نہ مانو بڑے گھر کی عورت ہے. فرمایا اس نے معافی
مانگی، یونس علیہ السلام کی بیوی نے معاف کر دیا، لقوہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے غلط ارادہ کیا، پھر لقوہ لگا، اب کی مرتبہ تو اس نے معافی مانگ لی، اب کبھی نہیں چھڑوں گا۔ تو اس نے کہا کون ہے جو اس عورت کو یونس تک پہنچائے، اور جو پہنچائے ان کو 10,000 درہم یا دینار دوں گا۔ حضرت یونس نے کہا وہی میری بیوی ہے۔ بیوی مل گئی، 10,000 بھی مل گئے، پوری فیملی ساتھ میں آ گئی۔ حضرت یونس کہہ رہے پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا اس کی برکت سے اللہ نے فیملی کو جمع کیا۔ اب بستی میں کیسے جائیں؟ اس بستی کا اصول تھا جو جھوٹ بولے اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت یونس نے کہا تھا 3 دن ہوتے ہوتے عذاب آئے گا، اور بستی میں تو عذاب نہیں آیا تو بستی والے سمجھیں گے کہ یونس جھوٹ بولے ہیں تو مجھے مار ڈالیں گے۔ یونس علیہ السلام ڈر رہے ہیں۔ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام استغفار کر رہے ہیں، ہمارا کام استغفار کرنا، لا الہ الا انت اس کو پڑھنا، اللہ انتظام کرے گا۔ اتنے میں ایک چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، تو حضرت یونس نے کہا بیٹا بھوک لگی ہے، ایک بکری دے دے، میں دودھ نکال کر اس کا دودھ پی لوں۔ اس نے کہا چچا دودھ کس نے دیکھا ہے؟ جب سے نینوا بستی سے یونس چلے گئے ہیں ہماری بستی میں سے برکتیں چلی گئی ہیں، ماؤں کی چھاتیوں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، بکریوں کی چھاتیوں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، پورا گاؤں یونس کا انتظار کرتا ہے، جہاں کہیں بھی یونس مل جائے ہم ان کو پکڑ کر کے لائے۔ تو فرمایا بیٹا میں ہی یونس ہوں۔ چروائے نے کہا حضرت آپ یونس ہو؟ جی بیٹا میں یونس ہوں۔ جاؤ بستی والوں کو کہو اور یہ بکریوں کو کہنا، یہ بکریاں گواہی دے گی۔ وہ چرواہا دوڑا دوڑا گیا، بستی والوں کو کہا چلو جلدی چلو، جس نبی کی وجہ سے برکتیں چلی گئی تھی وہ نبی وہاں موجود ہے۔ پورا کا پورا گاؤں استقبال کے ساتھ حضرت یونس کو لینے آتا ہے اور پھولہار کر کے حضرت یونس کو نینوا میں لے جاتا ہے۔ یہ ہے استغفار کی طاقت۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قمر الزماں صاحب دامت برکاتہم کے شیخ بالکل سر دھنتے ہوئے اور کبھی کبھی روتے ہوئے حضرت یونس کا واقعہ سناتے تھے اور فرماتے تھے بھائیوں حضرت یونس نے جب استغفار کی کثرت کی ہے، لوٹا لٹایا گھر واپس مل گیا، بچے مل گئے، بیوی مل گئی، بستی واپس مل گئی۔ میرے بھائیوں یہ پورا کا پورا مجمع پوری امت مسلمہ حالات میں ہے، لیکن ہم حالات کا رونا روتے ہیں۔ ہم سب کو ضرورت ہے کہ تنہائی پکڑے، تنہائی پکڑ کر کے اللہ کو کہنا شروع کرے۔ آج کی ہماری اس مجلس کا سبق ہے، یہ سبق ہے استغفار کرے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، کبھی کبھی اپنا ہاتھ زمین پر مارتے تھے اور روتے روتے کہتے تھے وہ زمانہ چلا گیا، زکریا اکیلا ہوتا تھا، دروازہ بند کر دیتا تھا، کنڈی بند کر دیتا تھا، میں ہوتا تھا اور میرا رب ہوتا تھا، زندگی کا دکھڑا سناتا تھا، میرا اللہ میری زندگی کا دکھڑا سن لیتے تھے۔ آج بڑھاپا آ گیا ہے، میرے ساتھ حشم و خدم ہے، خدمت کرنے والے ہیں، بدن موٹا ہو گیا ہے، یہ کہہ کر کے حضرت شیخ روتے تھے۔ اور مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، مولانا علی میاں صاحب بڑھاپے کی حالت میں کمرہ بند کر کے اللہ کے سامنے جیسے ایک بچہ اٹھ بیٹھ کرتا ہے، حضرت مولانا علی میاں صاحب اللہ کے سامنے روتے تھے، میرے اللہ تو جیسی نماز چاہے وہ نماز کہاں سے لاؤں، تو جیسا ذکر چاہے وہ ذکر کہاں سے لاؤں۔ اللہ کو رونا بہت پسند ہے۔ میرے بھائیوں آج جمعہ کی رات میں ہم سب کو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی زندگی کی نیا کو پار لگانے کے لیے روزانہ استغفار کا معمول بنانا ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے تھے اگر کوئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری بندشوں کو کھولیں گے اور اللہ اس کے بند دروازوں کو کھولیں گے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا۔ ہمارے اسلاف صاحب وظائف
تھے، وظائف پڑھتے تھے۔ آج لوگوں کا مسجدوں میں دل نہیں لگتا، وظائف چھوڑ دیے، اس لیے امت حالات میں آ گئی۔ فرمایا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وظیفہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ ایک آدمی ایک وظیفہ کرتا ہے، اللہ کا غیبی نظام ہے، ایک تعداد پوری ہوتی ہے، اس کے پیچھے فرشتوں کا نظام ہے، وہ نظام اس آدمی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری فرماتے تھے، کبھی کبھی بیانوں میں فرماتے تھے، عمر کمزور ہے لیکن عمر کے ساتھ جو طاقت لگی ہوئی ہے بڑی زبردست طاقت ہے، وہ دعاؤں کی طاقت تھی۔ جب آدمی دعائیں پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے غیبی نظام اس کے لیے حرکت میں آتا ہے۔ ایک تو میرے بھائیوں ہمیں استغفار کرنا ہے، وقت نکال کر روزانہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 313 مرتبہ، اور اگر انا کننا من الظالمین پڑھیں گے پوری امت شریک ہو جائے گی۔ جی اپنے اکیلے کا نہیں، ذرا امت کو بھی یاد رکھے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے 25 مرتبہ امت کی مغفرت کی جو دعا کرے گا اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنائیں گے۔ اللہم غفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اکیلے جنت میں جائے، ہمارے ساتھ سارے کے سارے لوگ جنت میں جا رہے ہو۔ دوسروں کی خیر خواہی اللہ کو بہت پسند ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو دیا۔ ہاں ایک مرد مومن اپنے دل میں کڑنے والا دل رکھتا ہے، میں جنت میں جاؤں تو اکیلا نہ جاؤ، ہمارے ساتھ پورا کا پورا ٹولہ ہو۔ فرمایا کوئی جہنم میں جانے والا نہ ہو، فرمایا ہم پوری امت کو یاد کرنے والے ہو۔ استغفر اللہ کے بجائے نستغفر اللہ پڑھے نون کے ساتھ، تو انشاءاللہ پوری امت کی طرف سے استغفار ہو جائے گا۔ ایک تو استغفار کی بات آئی، دوسری دعا کی بات۔ وقت نکال کر روزانہ کا معمول بنا لو، 15-20 منٹ اللہ کے سامنے مانگنا۔ دل نہیں لگتا، لگانا پڑتا ہے۔ بچے کو اگر کھانا نہ چلے، ماں زبردستی کھلاتی ہے، تیری انتڑیاں سکڑ جائے گی، اس لیے وقت دینا پڑتا ہے۔ جب پابندی سے بندہ دعا میں بیٹھتا ہے، اللہ سنتے ہیں، میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے۔ اور دعا مانگنے کی ترتیب یہ ہے، پہلے اللہ کی تعریف کرے۔ اللہ کی تعریف کے کلمات یاد نہ ہو، سیدھے سادے انسان کو عربی میں ضروری نہیں ہے، بس یہ کہے او اللہ، او اللہ، او میرے پیارے اللہ، او اللہ پاک، او اللہ پاک۔ اللہ خود اسم اعظم ہے۔ پیرالے پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، بندہ جب اللہ کہے اور اس کے دل کی گہرائی میں بھی اللہ ہو، یہ اسم اعظم ہے، جو کہے گا اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پورا فرمائیں گے۔ جی ایک بچہ بار بار کہتا ہے امی امی، جب وہ بچہ اپنی امی کو امی امی کہتا ہے تو ماں کے دل میں اپنے بچے کی طرف تڑپنے والا دل متوجہ ہوتا ہے۔ بول میرے لال تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ بچہ آتا ہے امی مجھے کھانے کی ضرورت ہے، ماں کیسی مشغول کیوں نہ ہو اپنے بچے کو کھانا کھلاتی ہے۔ تھوڑی دیر میں پھر آتا ہے امی ذرا میرا جوتا ٹوٹا ہے، ماں اس کے جوتے کی فکر کرتا ہے۔ تو بچہ بار بار امی امی کہے، اس کے ماں کے دل میں محبت کرنے والا دل تڑپتا ہے۔ انبیاء کے ساتھ اللہ کی مدد اس لیے آئی کہ رب رب کہنے سے ان کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ یا ربی، او میرے پیارے ربا، میں نے میری قوم کو بلایا لیکن قوم نہیں مانتی، کشتی بنائی ہے، کشتی میں ان لوگوں نے غلاظت کر دی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ سورہ قصص میں اللہ نے نقل کیا ہے، مصر سے نکلے، مدین جا رہے ہیں، پورا ملک آپ کے پیچھے پڑا ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، حکومت کے لوگ پیچھے پڑے ہیں، اور مصر کو پار کر کے مدین میں چلے گئے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر ٹوٹے دل میں اتنا کہا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے ربا تو جو روزی روٹی دے اس کا محتاج ہوں، مصر سے نکلا ہوں، بھوک لگی ہے، میرا گھرانہ نہیں ہے، پردیس میں آیا ہوں، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ دل کی گہرائی سے حضرت موسیٰ نے کہا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ کا غیبی نظام دیکھو، شعیب علیہ السلام کی 2 بچیاں پانی پلانے آئی تھی، اب
اب اللہ نے موسیٰ کے دل میں ڈالا، دعا مانگی ہے، آگے چلو۔ اللہ بولتا تو نہیں ہے لیکن غیبی طور پر نظام حرکت میں لاتا ہے۔ بچیوں کو جا کر کے پوچھا، کچھ پتہ نہیں ہے کس کی بچیاں ہے، دعا کروا رہی ہے، بیٹی دور کیوں کھڑی ہو؟ فرمایا ہاں یہ ہم لڑکیاں ہیں، یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، جب مرد لوگ پانی نہ پلائے وہاں تک ہم پانی نہیں پلاتے۔ حضرت موسیٰ نے کہا چلو میں پلاتا ہوں۔ ایک کنویں کے اوپر پتھر تھا، طاقت سے ہٹایا اور حضرت موسیٰ نے ان بچیوں کی بکریوں کو پانی پلایا۔ شعیب علیہ السلام کی بچیاں پہلے گھر گئی۔ شعیب علیہ السلام نے کہا بیٹی آج بہت جلدی آئی ہو، ابا ایک نورانی چہرہ تھا، انہوں نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، بیٹا احسان کا بدلہ دینا چاہیے، بلا لو ان کو کھانا کھلائے۔ ایک بچی بلانے کے لیے آئی یا حضرت موسیٰ کو، حضرت موسیٰ تقوی کے ساتھ ہے، بچی آگے کہاں ابو بلاتے ہیں آپ کو کھلانے کے لیے، آگے آگے لڑکی ہے، چادر ہٹ گئی، ہوا چلی تو پنڈلی نظر آئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا بیٹی نظر غلط پڑ رہی ہے میری، پیچھے آ جا بیٹی، اور جہاں مڑنا ہو وہاں صرف پتھر مارنا کہ ادھر مڑنا ہے، بائیں مڑنا ہو تو پتھر مارنا۔ بچی برابر دیکھ رہی ہے، بہت نیک آدمی ہے۔ یوں کرتے کرتے شعیب علیہ السلام کا گھر آیا، شعیب علیہ السلام نے کھانا کھلایا۔ لڑکی نے کہا ابا مزدور کی تلاش میں ہو، ان سے اچھا مزدور کون ملے گا، مضبوط تو اتنے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پتھر کی چٹان ہٹائی ہے، امانت دار ایسے ہے، آپ کی بچی کو غلط نہیں دیکھا۔ راستے میں فرمایا چاہتے ہو میرے میری لڑکی کا نکاح کراؤں؟ کہ جی میں چاہتا ہوں، 10 سال تک 8 یا 10 سال تک ہماری بکریوں کو تم چراؤ گے۔ فرمایا کوئی بات نہیں۔ یہاں دعا کے نتیجے میں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر دعا مانگی ہے، نظام حرکت میں آیا۔ یہ آیت حضرت موسیٰ کے واقعہ کی قرآن میں نقل کر کے اللہ پاک صرف داستان سنانا نہیں چاہتے، فضول بات سے اللہ پاک ہے، مجھے اور آپ کو سبق سنانا چاہتے ہیں۔ میرے نبی کے امتیوں، حالات میں اگر گرے ہوئے ہو، اسباب کی دنیا میں ٹوٹ چکے ہو، حضرت موسیٰ والا وظیفہ پڑھ لینا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ انشاءاللہ غیر محسوس طریقے سے میں تمہارے لیے اللہ کی مدد کا نظام حرکت میں لاؤں گا۔ میرے بھائیوں 2 باتیں ہم نے بتائی، استغفار، اب چاہے استغفار میں کوئی بھی استغفار پڑھے، استغفر اللہ نستغفر اللہ، اہتمام سے پڑھے، جو پڑھے گا وہ چکھے گا، جو پڑھے گا چکھے گا، اور جنہوں نے چکھا ہے وہ نہیں چھوڑتے۔ گنہگار کو گناہ چھڑانا آسان ہے، نیک آدمی کو نیکی چھڑانا بہت مشکل ہے۔ نیکی کی لذت خدا پاک کی قسم بہت لذت بڑی ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گجمراد آبانی نے حضرت تھانوی کو کہا تھا اشرف علی جب سجدہ کرتا ہوں تو ایسا مزہ آتا ہے اللہ نے مجھ سے پیار کر دیا ہو، سجدے سے سر اٹھانے کو من نہیں چاہتا، اور جب قرآن پڑھتا ہوں تو ایسا مزہ آتا ہے کہ جنت کی حوریں آئے تو کہوں قرآن سنانا ہو تو رہو ورنہ اپنا راستہ پکڑو اور گریبان پھاٹ کر جنگل چلا جاؤ۔ میرے بھائیوں وہ تو ہم نے چکھا نہیں ہے، اس لیے استغفار کا معمول بنائے، دعا کا معمول بنائے۔ دعا یہاں مانگیں گے انشاءاللہ ہمارا بچہ دور ہے وہاں پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ دعاؤں کے اثرات ہوتے ہیں، جیسے ریمانڈ کنٹرول بٹن کا اثر ہے، یہاں بٹن دبایا گاڑی کا دروازہ کھل رہا ہے جی، اور اگر گناہ کریں گے تو گناہ کے نتیجے میں ریئیکشن آئے گا، نیکی کریں گے اور دعا کریں گے اس کے نورانی اثرات آئیں گے۔ استغفار کریں، دعا کا اہتمام کریں، اللہ کی مخلوق کو نہ ستائے، انسان بن کر کے رہے۔ آج انسانوں کو جانوروں سے تکلیف نہیں ہے، انسانوں سے تکلیف ہے۔ پڑوسی پڑوس کے لیے بہت بڑا دل رکھ کر کے رہے، بہت بڑا دل۔ آپ نے کتنے بڑے حقوق اپنے پڑوسی کے بارے میں بتائے ہیں۔ ہم ماں باپ کے بچے ہیں، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنے جی، ان کو آرام پہنچائے، ان کو تکلیف نہ دیں۔ فرمایا اللہ کے کسی مخلوق کو تو طاری کر کے ہم چین سے کبھی نہیں رہ سکتے۔ ہمارے اولیاء نے، ہمارے اکابرین نے کسی کو تو طاری بھی نہیں کیا، اور آپ نے منع کیا تانا مت دو۔ کیوں؟ حضور نے اشارے میں کہہ دیا تانا مت دو، تانا دو گے تو حالات میں آؤ گے جی۔ کسی کو تماچا مت مارو، ظلم مت کرو، کرو گے تو حالات میں۔
ورنہ وہی واقعہ ایک اللہ کے ولی جب نماز پڑھتے تھے جنت جہنم کا نظارہ سامنے آ جاتا تھا. بیوی کو مار کے گئے, سب چوپٹ ہو گیا, کچھ نظر نہیں آ رہا. سیدھے گھر آئے اور کہا صاحب بتانا تجھے تکلیف ہوئی؟ بیوی نے کہا کیوں تکلیف نہ ہو, تمہاری بچی کو کوئی تماچا مارے تمہیں دکھ نہ ہو, میں بھی کسی باپ کی بچی ہوں. اس آدمی نے کہا اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو. بیوی نے کہا جاؤ اللہ کے گھر تک معاف کرتا ہوں. اب گئے تو اب نماز پڑھنے لگے, جنت جہنم کا نظارہ سامنے آ گیا. اور میرے بھائیوں سوچ سمجھ کر چلے, مکمل 5 وقت نماز کا اہتمام کرے, تکبیر تحریمہ کے ساتھ اس کے نورانی اثرات ہیں. روزانہ قرآن پاک کا کچھ حصہ اہتمام کے ساتھ تلاوت کرے, اپنے بچوں کی تربیت پیار سے کرے. اکڑ والا زمانہ نہیں ہے, بیٹا یوں کرو گے, بیٹا یوں کر لو, بیٹا پیار سے کہو جی یا بنیہ یا بنیہ. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. میرے اور آپ کے لاڈلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا مشغول ترین فرد, 9 بیویاں تھی آپ کی گھر میں, ایک بیوی نہیں تھی, 9 بیویاں تھی. اور کیسے جھمیلے تھے, کتنے مسائل تھے, لیکن آپ کبھی ٹینشن میں آ کر کسی بیوی کو تماچا نہیں مارا. ایک روایت بتا دیجئے, آپ نے کسی خادم کو نہیں مارا. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے میرے محبوب کی 10 سال تک خدمت کی ہے یا 8 سال تک خدمت کی ہے, آپ نے کبھی یہ نہیں کہا ایسا کیوں کیا, کیوں, اور آپ نے کبھی نہیں ڈانٹا. ماں ذرا بنی, نہ مجھے مارا ہے نہ مجھے ڈانٹا ہے. میرے بھائیوں ہمارا نبی پیار دے کر دنیا سے گیا ہے اور پوری امت کو پیار دے کر دنیا سے گیا ہے. اور آج ہم بہو کو ڈانٹتے ہیں. بہو دل میں کہتی ہے یہ کب مرے تاکہ چین ملے. اگر اس کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا, چاہے دنیا بھر کے علاج کرا دے, ہمیں چین اور سکون نہیں ملے گا. ہمیں تو بہوؤں کے دعاؤں کی بھی ضرورت ہے. بہو تو بہو, ہمیں ہمارے گھر کے سامنے باندھا جانے والا جانور, اس کی بھی دعا کی ضرورت ہے. میرے اور آپ کے لاڈلے نبی نے جانور کو بھی پیار دیا تھا. آپ کی اونٹنی تھی, آپ اونٹنی کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے. آپ کا گھوڑا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. اور آپ نے فرمایا جانور کو پالو اور آپ اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا کرو. نبی جی نے تو جانور کو بھی پیار کرنے کی تلقین کی ہے. اور آج ہم سے ہماری بہویں ہاتھ جوڑتی ہے. مسلمان تو کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں بہو یہ کہیں مجھے میرے ابا امی کے گھر رہنا اچھا نہیں لگتا, میرے خسر کے وہاں رہنا بہت اچھا لگتا ہے. میرے خسر میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور میری ساس میرا بہت خیال رکھتی ہے. فرمایا بہو خوش اللہ خوش. ہمارے اکابرین نے کسی کو بھی معمولی دکھ نہیں دیا بلکہ لوگوں کا دل خوش کرتے تھے. میں نے اس سے پہلے سنایا تھا مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی ایک مرتبہ جا رہے ہیں, راستے میں ایک صاحب سوئے ہیں. مولانا جلال آبادی اس آدمی کا پاؤں دبانے لگے. وہ صاحب کہنے لگے حضرت تم اللہ کے ولی ہو, میرا پاؤں دباتے ہو, مجھے شرم آتی ہے. بھائی میرا دل اس میں خوش ہے کہ میں تمہاری خدمت کروں. فرما حضرت لوگ دیکھ رہے ہیں. حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب چلے گئے اور پھر جب سب سو گئے پھر آئے اور پاؤں دبانا شروع کیا. اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ نے اس مقام تک پہنچایا. جب انتقال ہوا مفتی محمود صاحب نے خواب دیکھا, ساتھی تھے. مولانا مسیح صاحب کیا گزری, مولانا مسیح صاحب نے فرمایا مفتی محمود اللہ پاک نے آسمان کے ستاروں کو کہا جو رات کے اخیر میں طلوع ہوتے ہیں ابتدائی رات میں طلوع ہو جاؤ, میرا مسیح آ رہا ہے. استقبال میں کھڑے ہو جاؤ, میرا مسیح آ رہا ہے. فرمایا جب آدمی اللہ کے مخلوق کو تکلیف نہیں دیتا, حتیٰ کہ اگر چلتے تھے اور ٹارچ ہوتی تھی تو ٹارچ اپنے قدم میں ڈالتے تھے. سامنے ڈالوں کوئی سویا ہوا ہے, کسی مائی کے لال کی نیند بگڑے گی اور اس کی نیند اچاٹ ہو جائے گی. اللہ کے اولیاء کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتے. میرے بھائیوں ظلم بہت بری چیز ہے, اس لیے اگر کوئی معمولی ظلم ہوا ہے معافی مانگ لے. اگر آج تک بھائی سے نہیں بول رہے ہو تو نہیں بول رہے ہو, مونچھیں اونچی نہ کریں. مرنے کے بعد قبر پر کتا بھی پیشاب کرے گا, کس کو کہنے جاؤ گے. معافی مانگ لو, موت سے پہلے وقت ہے, ورنہ 3 دن اگر قطع تعلق کیا اور موت آئی جہنم کی وعید ہے. علماء فرماتے ہیں ایسی غلطی کے نتیجے میں موت کے موقع پر ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہے. موت کے موقع پر ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہے. سب کو معاف کریں, اگر کسی نے ستایا بھی ہے تو بھی معاف. ایک علامہ ابن تیمیہ کو جب کوڑے مارے جاتے تھے, کوڑے مارنے والے مسلمان تھے,
کسی نے کہا تم نے ان کو معاف کر دیا؟ فرمایا دوسرا کوڑا لگنے سے پہلے پہلا کوڑا معاف کر دیتا ہوں، معاف نہیں کروں گا تو ان کے لیے کل میرے نبی کو سفارش کرنے کے لیے رکنا پڑے گا۔ میں میرے نبی کو روکنا نہیں چاہتا۔ اللہ کے گھر تک معاف ہے۔ اور شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے ستانے والوں کو معاف کرنے سے روحانیت بڑی تیزی سے اوپر آتی ہے۔ اور بھائی ہمارے کام کتنے ہیں، ہمیں نماز پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، ماں کی خدمت کرنا ہے، تو دلوں میں کینہ لے کر کے چلیں گے تو یہ کام کہاں سے ہوگا؟ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ہم تو گویا کہ امت کو معاف کرنے والے نبی کے امتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر میں کسی کو ستایا ہو معافی مانگ لے۔ خصوصاً عید کی رات بھی آ رہی ہے، آج بھی شب قدر ہونے کا امکان ہے، جمعہ کی رات بھی ہے۔ کل جمعہ کے تعلق سے ایک بات بتا دوں، کم از کم ہر جمعہ کو اپنا وقت نکالو۔ روایت میں آتا ہے کہ ہر جمعہ کو جب تک طلوع آفتاب نہ ہو سب مخلوق ٹینشن میں ہوتی ہے، قیامت آئے گی، اس لیے کہ قیامت جمعہ کو آئے گی۔ سب کو ٹینشن کہ یہ سور پھونکا جائے گا، یہ سور پھونکا جائے گا۔ انسان اور جنات کے علاوہ وہ صرف مگن ہے۔ سورج نکل جاتا ہے تو پھر ساری مخلوق مطمئن ہو جاتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن کثرت سے میرے اوپر درود پڑھا کرو۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ تو بوسیدہ ہو گئے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہ، نبیوں کے جسم کو اللہ نے حرام کیا ہے زمین پر کہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ علماء نے لکھا ہے لوہا وہ بھی دھات ہے، چاندی وہ بھی دھات ہے، پیتل وہ بھی دھات ہے، سونا وہ بھی دھات ہے، دھات سب۔ لیکن لوہے کو زمین میں دفن کر دو تو سڑ جائے گا، مٹی ہو جائے گا، لیکن سونا سالوں سال تک رکھو وہ نہیں سڑتا۔ نبی بھی بشر ہے جی، لیکن وہ بشر الگ طرح کے بشر ہیں، قیامت تک اپنی حالت میں رہیں گے۔ میں نے اس سے پہلے مجلس میں سنایا تھا، لوگ جا کر کے سلام کرتے ہیں، جواب آتا ہے اور ان کا سلام ایسے ہی ہوتا ہے۔ جے پور میں مدرسہ ہے جامعہ ہدایت، ان کے بانی تھے مولانا ہدایت اللہ صاحب مجددی، حضور کی قبر کے پاس بیٹھے تھے، کھانا ہی نہ کھائے تو خدام نے کہا حضرت کھانا کھا لو۔ روتے ہوئے کہا کہ بیٹا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جب اصرار کیا تو کہا میرا کھانا حضور کے روزے سے آتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے آتا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چھتہ مسجد میں ایک صاحب نے آ کر کے کہا کہ میں حضور کی قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ایک اللہ کے ولی آئے اور کہا اللہ کے ولی نے یوں کہا حضور کی قبر سے سلام آیا ہے اور حضور نے آپ کو سلام کہا ہے۔ فرمایا مجھے تو پتہ نہیں چلا۔ اس مجذوب نے کہا نبی کا سلام ایسے ہی ہوتا ہے۔ حضور کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے کم از کم جمعہ کے دن درود شریف کی ہم کثرت کریں، اور ہو سکے تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، اور جمعہ کے دن ہو سکے تو قبرستان جائیں، اپنے مرحومین کو بھی یاد کریں۔ ہم تو احسان بھول جاتے ہیں، ہمارے اکابرین اپنے مرحومین کو نہیں بھلا کرتے تھے۔ میں نے اس سے پہلے کہا تھا حضرت مولانا افتخار صاحب کاندھلوی فرماتے تھے مجھے 25 پیڑھیوں کی قبریں یاد ہے، یہ میرے باپ کی قبر ہے، یہ میرے دادا کی قبر ہے، باپ کی قبر پر جائے اصالہ ثواب کرے، انہوں نے بڑی محبت سے ہمیں پالا تھا۔ مرنے کے بعد باپ کے احسان کو فراموش کرنا یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، اور کم از کم روزانہ جمعہ کے دن جمعہ مسجد میں وقت نکال کر آدھ پونا گھنٹہ پہلے چلے جائے اور جمعہ کی نماز کا اہتمام کرے، صلاۃ التوبہ پڑھے۔ ایک دن تو ایسا ہو جس میں ہم صلاۃ التوبہ پڑھیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں کامل مومن بنائے۔ 5 وقت نماز کا اہتمام کریں، صبح شام 3 تسبیحات وقت نکال کر تنہائی میں بیٹھ کر جی دل سے، دل کی گہرائیوں سے بہت محبت کے ساتھ 3 تسبیح پڑھیں، اور ہو سکے تو ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں بڑھا دیں، اور جتنا ہو سکے اتنے استغفار کی کثرت کریں۔ جی اللہ جس کو آگے بڑھانا چاہے گا، گھر کے مسائل حل کرنا چاہے گا، تسبیح پکڑوا دے گا۔
یہ علامت ہے کہ اس کو اللہ نے کٹورا پکڑوا دیا ہے، یہ علامت ہے اس بات کی۔ تو بیماری کی حالت میں بھی ہمیں ذکر نہیں چھوڑنا، نماز کو نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ سب بیماریوں میں شیطانی اثرات کا دخل ہوتا ہے، اور جب ہم سوئے سوئے بھی ذکر کریں گے تو انشاءاللہ ہماری بیماری میں اللہ پاک عافیت کے ساتھ نجات عطا فرمائیں گا۔ حضرت شیخ الحدیث ماں زکریا صاحب پر کینسر کا حملہ ہوا، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، لیکن حضرت شیخ الحدیث ماں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ درود شریف کی کثرت کرتے تھے اور اصالِ ثواب کرتے تھے۔ بقرعید کے موقع پر کتنے جانور ذبح ہوتے تھے، کوئی جانور اللہ کے رسول کے نام کا ہے، کوئی حضرت عائشہ کے نام کا ہے، کوئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نام کا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال دیا ہے غریبوں کو فراموش نہ کرے، مال یہ تو اللہ تک پہنچنے کا بہت بڑا نسخہ ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے اسے عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی وہ نکاح کی مجلس تھی، آئے وہ سب آئے ہیں، بلا لو ان کو۔ مقصد پہلے توبہ کی کلمات کھلوا دے یا نکاح کی؟ کتنی بات ہے پوچھیے۔ ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے گاؤں کے ساتھیوں نے، اچھا بھائی جگہ کرو ان کے لیے، ماشاء اللہ۔ یہ ہے بھائی، ماشاء اللہ، یہ آ جاؤ سامنے، آ جاؤ ساتھ، چلے گا وہی بیٹھو گے تو چلے گا۔ کون ہے وہ لڑکی کی طرف سے؟ ولی آپ ہیں، اجازت لے لی ہے؟ اچھا کیا نام ہے وہ لکھ کر میرے پاس لاؤ۔ تنزیلہ بانو، ان کے رشتے داروں کو آگے بڑھے۔ تنزیلہ بانو، توبہ کی کلمات ہمارے سامنے آ جائے، اپنے اعتبار سے سب پڑھے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامی، اے اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، زنا سے، ہر قسم کے گناہ سے اور ہر قسم کی بدعت سے۔ اے اللہ اب میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور اگر ہو جائے گا فوراً معافی مانگوں گا۔ اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما۔